ایک بار کی بات ہے، ایک چیंटी جو کھانا اکٹھا کرنے کے لیے ایک راستے سے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑتی ہے۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے، مگر چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چینٹی نے ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ پتھر پر چڑھ کر چھتے تک پہنچ جائے، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ مگر شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور زور زور سے کہنے لگی، ہے کوئی جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں بدلے میں اسے ایک گیہوں کا دانہ دوں گی۔ تبھی ایک چینٹی وہاں سے گزری۔ اس نے چینٹی کی آواز سنی تو اسے سمجھانے لگی کہ دیکھو بہن، ایسا نہ ہو کہ تم چھتے کی طرف چل دو، وہاں مت جانا، اس میں بہت خطرہ ہے۔ پہلی چینٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری چینٹی بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ پہلی چینٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے بس شہد چاہیے۔ دوسری چینٹی نے کہا، شہد میں چپکن ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ پہلی چینٹی بولی، اگر شہد میں ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ دوسری چینٹی بولی، تمہیں لگتا ہے تم بہت کچھ جانتی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں تجربہ رکھتی ہوں، چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ہو سکتا ہے تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ پہلی چینٹی نے کہا، تم اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتی ہو تو زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش مت کرو۔ مجھے کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں، اور جو مجھے سمجھاتا ہے مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ دوسری چینٹی بولی، جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں مدد نہیں کر سکتی۔ پہلی چینٹی نے کہا، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک جاؤں گی۔ دوسری چینٹی اپنے راستے پر چل پڑی۔ پھر اس چینٹی نے دوبارہ آواز لگانی شروع کر دی، کوئی ہے جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے؟ اچانک ایک مکھی وہاں سے جا رہی تھی۔ مکھی نے کہا، بیچاری چینٹی، تمہیں شہد چاہیے، میں تمہاری مدد کروں گی، اور تمہیں اس کا حق بھی ہے، میں تمہاری آرزو پوری کر دیتی ہوں۔ چینٹی نے کہا، مکھی بہن خوش رہو۔ اور اس طرح لمبی محنت اور کوشش کے بعد مکھی چینٹی کو چھتے کے پاس بٹھا کر خود اپنے راستے پر چل پڑی۔ چینٹی بہت خوش تھی اور کہنے لگی، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا خوشبو ہے، کیا قسمت ہے میری کہ میں شہد کے چھتے تک پہنچ گئی ہوں۔ چینٹیاں کتنی بدقسمت ہوتی ہیں کہ اناج اور دوسری چیزیں جمع کرتی رہتی ہے۔ اور اس طرح چینٹی نے شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور ہلنا جلنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جتنی کوشش وہ کر سکتی تھی اس نے کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تب اس نے پھر سے آواز لگانی شروع کر دی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تبھی دوبارہ پھر وہی دوسری والی چینٹی جو اپنا کام پورا کر کے واپس آ رہی تھی، اس نے اسے دیکھا۔ اس دوسری والی چینٹی کو اسے اس حال میں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، اور اس نے ایک دم اس کو مصیبت سے نکال کر پھر بولی، دیکھو بہن، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی، مگر اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب اچھا تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن دوبارہ دھیان رکھنا،
ہر دن ایسا نہیں ہوتا۔